اگر آپ چاہتے ہو نا کہ ہندوستان مضبوط ہو، چاہتے ہیں نہیں چاہتے کہ ہمارا ہندوستان مضبوط ہو، آپ چاہتے ہیں ہمارا سماج مضبوط ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم مضبوط ہو، آپ چاہتے ہیں مسلمان مضبوط ہو، آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے اسلام مضبوط ہو، تو تسخیر کائنات کے کام کرو۔ تسخیر کائنات کے کام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ علم حاصل کرو، تعلیم اعلیٰ حاصل کرو، اعلیٰ عہدے حاصل کرو۔ جب تک یہ کام نہیں کرو گے، مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا تھا اگر ہم سب تہجد گزار بن جائیں تو جنت تو مل جائے گی، لیکن دنیا کی رسوائی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک تسخیر کائنات کے کام نہیں کریں گے۔ تسخیر کائنات میں پہلا کام علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، آل راؤنڈر بنو، دنیا کے ہوشیار، دین کے بھی ہوشیار۔ یہ نہیں کہ بن گیا منتری آگا گلو اللہ ہی کو نہیں، یہ نہیں بن گیا مول صاحب آیا فارم بھرنا ہی کو نہیں، ایسے نہیں، آل راؤنڈر بنو، دین کے بھی ہوشیار، دنیا کے بھی ہوشیار۔ اور ایک پہلا یہ ہے کہ علم حاصل کرو، اس میں کوئی تقسیم نہیں، لڑکا لڑکی دونوں کو پڑھاؤ اور دونوں علم حاصل کرو، دونوں، جس کو شرعی علوم ہے اور ایک شرعی علوم ہے۔ بے شک شرعی علوم کے فضائل زیادہ ہیں، کوئی دنیا کا علم محمد عربی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن محمد عربی کا علم بھی وہ محدود نہیں ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے۔ محمد عربی کا علم اتنا لامحدود ہے، قیامت آگے بھی سرک جائے نا، محمد عربی کے علوم تک نہیں پہنچ سکتی، نہیں پہنچ سکتی دنیا، اتنے علوم تھے محمد عربی کے علوم۔ اور محمد عربی نے عصری اور دنیاوی علوم کا استقبال کیا۔ جب مکہ سے مدینہ آئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں استقبال کر رہی تھی، اس جگہ میں نے دیکھا ہے روایتوں میں محمد عربی عصری علوم کا استقبال کر رہے تھے۔ ایک لڑکی کو دیکھا جو ڈاکٹر تھی، جس کا نام رفیدہ تھا، سعد کی بیٹی تھی، انصاریہ رفیدہ۔ گوگل پہ سرچ کریں گے، ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، حضرت رفیدہ اسلمیہ۔ یہ ڈاکٹر تھی، حضرت سعد کی بیٹی۔ فرمایا پیشانیاں بولتی ہیں نا، تو کہا اللہ کے رسول میں ایمان میں داخل ہو چکی ہوں، میں طبیبہ ہوں، میرا باپ طبیب تھا، میں نے یہ فن اپنے باپ سے سیکھا۔ تو آتے ہی مسجد نبوی بنی، یونیورسٹی وہ صفحہ بنا، اور مسجد کے سامنے چبوترا بنا، اور اس میں نبی نے خیمہ بنا کے اس لڑکی رفیدہ کو دیا۔ فرمایا تو اس میں بیٹھ جا، اور مسلمان عورتوں نے اعلان کیا، اور میری بیٹیوں اور صحابہ کی بیویوں اور میری ازواجوں، جاؤ اس خیمے میں جو لڑکی رفیدہ بیٹھی ہے اس کے پاس میں جو بھی فن علم ہے وہ تم سیکھو۔ ہم پڑھتے تو ہیں کہ خیبر میں عورتیں گئی، نبی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا ہم زخمیوں کا علاج کرنے جا رہی ہیں۔ تو کیا انہوں نے بغیر سیکھے علاج کر دیا؟ مارنا تھکا لوگوں کو نہیں، یہ وہ عورتیں تھیں، چاہے حفصہ ہو، ام سلمہ ہو، چاہے عائشہ ہو، چاہے ام رومان ہو، کوئی بھی ہو، یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے حضرت رفیدہ کے خیمے میں نرسنگ سیکھی تھی۔ اسلام نے ان علوم کا استقبال کیا ہے۔ اور زید بن حارث اور زید بن ثابت، تم دشمنوں کی زبان سیکھو تاکہ ہم خطوں کا جواب دیں۔ وہ خط کا زمانہ تھا، آج ٹویٹر کا زمانہ اور فیس بک کا زمانہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، پہلا جو ہمارا تسخیری کائنات میں سے پہلا کام ہے علم حاصل کرنا، اور دوسرا ہے اپنی اکنومی مضبوط کرنا، اپنی تجارت مضبوط کرنا۔ فالتو وقت چوراہوں پہ مت خرچ کرو۔ جے پور کے اخبار میں چھپی تھی یہ خبر کہ رات کو 2-2:30 بجے تک بس اسٹینڈ پر، ریلوے اسٹیشن پر، چوراہوں پر جو پب جی اور لڈو کے کنگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چھوٹے 100 کے 100 مسلمان کے ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ٹینڈر ہیں۔ کیوں؟ آپ کہیں بھی چلے جائیں، چورو چلے جائیں، بھادرہ چلے جائیں، جھنجھنو چلے جائیں، جے پور چلے جائیں، رات میں 2 بجے پر یا تو بھی پب جی ڈشن میں لاگ رہا ہے، یا بھی لٹے میں ترن لاگ رہا ہے۔ اور یہ ان قوموں کے اوپر پھر بم گرانے کی کوئی ضرورت ہے؟ ان کے اوپر کوئی میزائل گرانے کی ضرورت ہے؟ کسی کو کال نے مارا، کسی کو ہال نے مارا، کسی کو میزائل نے مارا، مگر میں کیا کہوں، مجھے تو اس موبائل نے مارا، موبائل لے بیٹھا۔ اس لیے نوجوانوں، وقت کی قدر کرو، وقت دو اپنی دکان میں، وقت دو اپنی تعلیم میں، وقت دو مسجدوں میں، وقت دو تعلیم کے حلقوں میں، قرآن کے درس میں، علماء کی صحبت میں۔ اپنی اکنومی مضبوط کرو، تجارت مضبوط کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، تبلیغ کے اسفار سے پہلے
5 بڑے سفر بیرونی ممالک کے کیے تجارت کے، 2 ملک شام کے، 2 یمن کے، 1 بحرین کا سفر۔ اس کے علاوہ بھی کئی سیرت کی کتابوں میں علامہ شبلی نعمانی وغیرہ نے اور اشارے بھی کیے ہیں، کئی اور ملکوں میں نبی تجارت کی غرض سے پہنچے ہیں، لیکن جو مشہور 5 سفر نبی کے دوسرے ملکوں میں تجارت کے لیے گئے تھے، اس لیے کہ مسلمانوں صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں سماج سدھارے اور جو مضبوط ہو، قوم مضبوط ہو، ملک مضبوط ہو، اسلام مضبوط ہو، مسلمان مضبوط ہو، تو اپنی اکنامی کو مضبوط کرو، اپنی تجارت کو مضبوط کرو۔ یہ بالکل تیسرا اور آخری پیغام جو ہے، سب سے پہلا علم اور تجارت اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر لو۔ اتحاد، چھوٹے موٹے جھگڑے چھوڑ دو کہ تو دیوبندی ہے، تو لابڑو ہے، تو فاتحہ نماز نہیں پڑھنی۔ ارے ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے، تو درود نہ پڑھنا ہے۔ ارے ہر مسلمان نماز میں اتحیات کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ درود شریف پڑھتا ہے۔ ہر مسلمان درود پڑھ رہا ہے، لڑانے کی باتیں چھوڑ دو۔ جو ہے سارے اہل حدیث ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، بریلوی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ اس دلائی کا اختلاف ہوتا ہے، لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ تینوں مسلمان ہیں، سچ کہہ رہا ہوں کہ تینوں مسلمان ہیں اور تینوں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں حساب میں پکڑا گیا تو چاہے دیوبندی وہ بھی پھنس جائے گا، اہل حدیث پھنس جائے گا، بریلوی ہو تب بھی پھنس جائے گا، لیکن کسی ایک کا اجارہ داری نہیں چلے گی۔ جنت کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ جس نے بھی